सोने की ज़कात के हिसाब का तरीक़ा। उम्मे इमाद सऊदी अरब से पूछती हैं, कीमत फ़रोख्त और मार्केट वैल्यू में क्या फ़र्क है? जब हम ज़कात के हिसाब के लिए सोना मार्केट में लेकर जाते हैं तो मुख्तलिफ दुकानदार मुख्तलिफ रेट कह रहे होते हैं, तो किस तरह तायीन करके ज़कात अदा की जाएगी? देखिए, मार्केट वैल्यू वो कहलाती है जो कस्टमर जिस पे खरीदता है। आप जब दुकानदार से सोना जिस रेट पे खरीदेंगे वो रेट है मार्केट वैल्यू उसकी, उस रेट पे आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। बिन्त अयूब कराची से पूछती हैं, क्या गुनाह के बावजूद अल्लाह से अच्छा गुमान रख सकते हैं? अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्या इसका ये मतलब है कि गुनाह करते रहें फिर भी अल्लाह से अच्छा गुमान रखें? इस तरह तो लोग गुनाह छोड़ेंगे ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। गुनाहगारों के लिए कुरान में वईदें हैं, अच्छे गुमान की खुशखबरियाँ नहीं हैं। अच्छे गुमान वो लोग रख सकते हैं जो गुनाह से तौबा कर रहे हों और नेक ज़िंदगी की तरफ आना चाहते हों, उनको अच्छा गुमान रखने का हुक्म है। गुनाह के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला यामनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, कि अल्लाह के मकर से और अल्लाह की तदबीरों से वही लोग बेखौफ होते हैं जो खसारे वाले हैं। तो अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ हो जाना कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तो अल्लाह फरमाते हैं खसारे वाले लोगों की ये सोच होती है जो बर्बाद होने का जिन्होंने फैसला कर लिया है। तो आप गुनाह करके अल्लाह से उम्मीदें न लगाएं। कुरान में अल्लाह ने धमकियाँ दी, इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, जो लोग गुनाह कमा रहे हैं अन करीब उनको इसका बदला और इसकी सज़ा मिलने वाली है। तो ये धमकियाँ हैं। हाँ, अल्लाह ने जो तौबा करने वाले हैं उनके लिए रहमत की खुशखबरी है। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, ए ईमान वालो, तुम में जो गुनाह कर करके इसराफ़ किया, हद से तजावुज़ भी कर दिया, तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह तो गुनाह माफ़ कर देगा। किस शर्त के साथ? अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, कि अब अपने रब की तरफ आ जाओ और उसके फरमाबरदार बन जाओ। तो जब आओगे तो फिर पिछले अल्लाह माफ़ कर देगा। तो लेकिन अगर आ ही नहीं रहे और करते चले जा रहे हो तो फिर कतन अच्छी उम्मीदें न लगाएं। ऐसे लोगों के लिए तो कुरान में शदीद वईदें हैं। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो कुरान मजीद में आता है कुलूबुहुम वजीलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि अल्लाह ने ये सिफ़ात बयान की ईमान वालों की कि उनको इस बात का हर वक्त खौफ रहता है कि हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो क्या इससे उम्मत के गुनहगार लोग मुराद हैं? उनके दिल दहलते हैं कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ना ना, इससे उम्मत के नेक लोग मुराद हैं, कि जो गुनाह से बचते हैं फिर भी डरते हैं कि पता नहीं आखिरत में ये नेकियां ज़ाया ना हो जाएं। तो जो गुनाह करते हैं वो इस खुशफहमी में मुब्तला न रहें, उनको तो अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। ख़वातीन का को एजुकेशन स्कूल में जॉब करना। उम्मे अहमद पेशावर से, मुझे एक को एजुकेशन स्कूल में जॉब मिली है जो मैट्रिक तक है, मुझे जॉब की ज़रूरत भी है, क्या मैं अबाया के साथ ये जॉब कर सकती हूँ? जी नहीं, ये जॉब जायज़ नहीं है। को एजुकेशन में जवान, अगर आप जवान हैं और जवान औरत का इस तरह मर्दों में जाके, ठीक है आप बुरके में होंगी, लेकिन बुरके में भी तो वो तो कभी किसी मर्दों के सामने से गुजरना पड़े तो बुरका पहन के गुजर सकती हैं। मुस्तकिल वहाँ खड़े होकर रोज़ाना उनको टीच करना, उनको पढ़ाना, ये यकीनन फितने का ज़रिया है। लेकिन अगर आपका मसला ये है कि आपके पास यानी कोई कमाने वाला नहीं है और घर में जो मर्द हैं वो भी कफ़ालत के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी मजबूरी में कोई और जॉब भी नहीं मिल रही, तो फिर ऐसी मजबूरी में आप पर्दे के साथ ये जॉब कर सकती हैं। जैसे ही कहीं और अगर आपको जॉब मिले तो ये फ़ौरन छोड़ दें। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये जो नाजायज़ हम कह रहे हैं इसको फितने की वजह से कह रहे हैं। बाज़ ख़वातीन इतनी एजेड होती हैं, उनको फितने का अंदेशा नहीं होता। जवान औरतों के लिए मैं ये हुक्म बयान कर रहा हूँ कि और सामने भी बैठे हुए जवान मर्द हों तो चाहे बुरके में ही हो, लेकिन रोज़ाना इस तरह से टीच करना, उनको पढ़ाना, लेक्चर देना, इसमें बहरहाल ये सही नहीं है और औरत के हया के भी बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद आमदन बहरहाल जायज़ होगी। आमदन जायज़ इसलिए होगी कि वो आमदन जो मिल रही है वो टीचिंग की मिल रही है। वो टीचिंग बज़ाते खुद एक जायज़ काम है। तो इसलिए जब मैंने इसको ये कहा कि जिन सूरतों में ऐसा करना नाजायज़ है तो वो यानी फितने की वजह से नाजायज़ है, तो उस नाजायज़ होने के बावजूद जो तनख्वाह मिलेगी उसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तनख्वाह जो मिल रही है वो तो टीचिंग की मिल रही है और टीचिंग बज़ाते खुद एक जायज़ काम है। उसका तरीक़ाकार गलत हो रहा है, तो तरीक़ाकार जब गलत होता है तो फिर उसको आमदन बहरहाल नाजायज़ नहीं होती, क्योंकि आमदन तो वो जो है ना उस टीचिंग के एवज़ में आपको दी जा रही है। क्या गुनाह के बावजूद ये हो गया? बीमारी की वजह से आँख से निकलने वाले पानी का हुक्म। वासिफ बिलाल हैदराबाद इंडिया से पूछते हैं, हमने सुना है कि आशोब चशम की बीमारी की वजह से आँख से जो पानी निकलता है इसकी वजह से नमाज नहीं होती, अगर वही पानी हम रुमाल से पहुँच कर जेब में रख लें तो क्या इससे भी नमाज नहीं होती? भाई ये गलत सुना है आपने, इससे नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पानी निकलता हो, आपने पहुँच के रुमाल जेब में रख लिया तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज हो जाएगी। काशिफ अली हरीपुर से पूछते हैं, महाज़ एसाल सवाब की गरज से अपने मरहूम वालिदैन का 40वां मनाना या बरसी मनाना और इसमें कुरान शरीफ का ख़त्म करवाना और दुआ करवाना कैसा है, इसका शरीय हुक्म बता दें। भाई ये बिदअत अमल है, जायज़ नहीं है। शरीयत में जिन चीज़ों में इज्तिमा नहीं है उनमें इज्तिमा नाजायज़ है। एसाल सवाब जैसे हदीस से साबित है कि एक खातून ने कहा, या रसूलल्लाह मैं सदका करना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए, आपने फरमाया ठीक है। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि जब सदका जायज़ है तो कोई भी नेकी जायज़ है, क्योंकि हदीस में तो जुज़ियात के ज़िमन में उसूल बयान किए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कैफियत शरीयत ने बयान नहीं की है। तो अपनी तरफ से कैफियत लगा देना, 40वां दिन कर देना, फिर उसमें इज्तिमा और ये सब चीज़ें, ये शरीयत पर ज़्यादती है, क्योंकि लोग इनको सवाब समझ के ही करते हैं। तो जो जहाँ है वहाँ से मैयत के लिए दुआ कर सकता है, सदका तो खैरात कर सकता है, कुरान पढ़ना चाहे तो कुरान भी पढ़ सकता है। इसमें इज्तिमा बहरहाल बिदअत है। आपने कभी सुना हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो उनका सोयम हुआ हो, 40वां हुआ हो? हज़रत अबू हुरैरा का इंतकाल हुआ तो किसी ने सोयम किया, उनका 40वां किया हो, कभी सुना आपने? या हज़रत उमर की शहादत हुई तो उनका सोयम या 40वां हो रहा है या तंबू लगा के कुरान ख़वानी हो रही है? कभी भी नहीं सुना होगा आपने, ना असलाफ़ के बारे में, ना मुहद्दिसीन के बारे में। तो ये तो एक हिंदुस्तान में एक चीज़ शुरू हुई है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मख़सूस औक़ात में टोपी पहनने का हुक्म। मोहम्मद सज्जाद गुजरात से पूछते हैं, बाज़ लोग खाना खाते वक्त और बैतुल खला जाते वक्त टोपी पहनने को ज़रूरी समझते हैं, क्या ऐसा शरन साबित है या नहीं? भाई ज़रूरी तो ना समझें, ज़रूरी होने की तो कोई दलील नहीं है, बेहतर है, क्योंकि वैसे सर ढाँपना पैगम्बरों की सुन्नत है। और इसका फ़लसफ़ा क्या है,
شیطانی وساوس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی شیاطین کے وساوس زیادہ ہوتے ہیں, تو سر ڈھک کے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ وسوسے کم پیدا ہوں گے. ایک بات ہے, کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, اس لیے افضل ہے کہ آداب, بلکہ افضل بھی نہیں کہہ سکتے, ایک ادب کا تقاضا ہے. جیسے کوئی بڑا آپ کے سامنے آئے تو سر ڈھانپ کے بیٹھنا چاہیے. اب اس پہ کوئی قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے بڑوں کے سامنے سر ڈھانپو, تو بھائی ایک عرف میں, اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے, آپ نماز پڑھتے تھے سر ڈھانپ کے, تو ایک ادب سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے واش روم میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وساوس سے بچنے کے لیے کوئی اگر سر ڈھانپ کے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی سر ڈھانپ لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ڈھانپے تو بھی ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے. بھووں کے بال ملے ہوں تو کیا کاٹ سکتے ہیں؟ بھویں یعنی آئی بروز کے درمیان بال اگر زیادہ ہوں تو کیا مردوں کے لیے ان کا کاٹنا یا کم کرنا جائز ہے؟ فہد صاحب بیپٹ عباس سے پوچھتے ہیں. انہوں نے مردوں کے لیے پوچھا ہے, یعنی مرد آئی بروز بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی نہیں بنا سکتا, جیسے خواتین کے لیے ناجائز ہے مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے. البتہ خواتین کے بال اگر بہت زیادہ گھنے ہیں, جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز کے بال عورت کو نوچنے سے منع کیا اور اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے, تو علماء کہتے ہیں اس کی علت ہے تغییر خلق اللہ, یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ رہے ہیں آپ. تو اگر کسی خاتون کے بال بہت زیادہ بھدے ہوں, یعنی ایسے ہوں کہ وہ خلق اللہ اس طرح ہوتی نہیں ہے, بالکل ملے ہوئے ہوں اور بہت گھنے ہوں اور بہت ہی برے بھدے لگ رہے ہوں, بالکل واضح فرق ہو, تو پھر اس خاتون کے لیے گنجائش ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے, اور اتنے کہ وہ نارمل خواتین کی طرح ہو جائیں. ایسا نہیں کہ وہ خوبصورت بنائے اپنے آپ کو, باریک وہ بنانے کی کوشش کرے, ایسا نہیں, بلکہ اتنے جتنا عام طور پر خواتین کے بال ہوتے ہیں اس حد تک نوچ سکتی ہے. تو یہ خواتین کا حکم ہے. مردوں کے بارے میں مجھے ایسی کوئی وہ گنجائش کی بات نہیں ملی. ہو سکتا ہے مردوں کے لیے بھی گنجائش ہو کہ بہت ہی بھدے ہوں, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, اس لیے میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ دوسرے علماء سے اس بارے میں رجوع کر لیں. قد بڑھانے کے لیے کیا عمل کریں؟ ہائٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے؟ عبد الرحمن صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں. عبد الرحمن بھائی, قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میڈیکل سائنس کا اور حکمت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے تو آپ قبلہ حکیم سے رابطہ کریں یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ مجھے قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میری جو ٹوٹی پھوٹی نالج ہے اس بارے میں میں بتا دوں کہ میں نے جہاں تک سنا ہے, بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ قد بڑھا نہیں سکتے آپ, یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ بھی کر لیں. اور بعض سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قد بڑھانے کے لیے جو دوائیں کھائی جاتی ہیں وہ ہارمونس کو گڑبڑ کر دیتی ہیں, اس سے شاید کچھ تھوڑا بہت قد بڑھ جائے, لیکن اندر سے آدمی کا جسم بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, کوئی پیچیدہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ قد کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اور آپ روحانی قد بڑھانے کی کوشش کریں. بعض صحابہ چھوٹے قد کے تھے, کارنامے ان کے بڑے بڑے تھے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کے جسمانی لحاظ سے قد چھوٹے تھے مگر کارنامے انہوں نے ایسے کیے کہ اس لحاظ سے روحانی اعتبار سے ان کے قد بہت بڑے تھے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جسمانی ہائٹ کو بڑھانے کے بجائے آپ روحانی ہائٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں, اس سے آپ کی عزت ہوگی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. ہم نے تو کتنے لمبے دیکھے ہیں, وہ لمبے ہونے کے باوجود ان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, ان کے کام ایسے ہیں. کیا لے پالک بچے کا میراث میں حصہ ہوگا؟ فواد احمد صاحب میرپور خاص سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کو پالتا ہے تو اس بچے کا اس پالنے والے کی جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ بھائی بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ, اللہ فرماتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کو میں ترجیح دیتا ہوں, تو ان کا حصہ نہیں ہے. البتہ کوئی زندگی میں کوئی چیز ان بچے کو دے دے اور ہینڈ اوور بھی کر دے تو پھر بچہ اس کا مالک بن جائے گا. ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں. بنت عبداللہ کراچی سے. بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے. دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے, تو یہ بنتی ہیں تو پیشانی پہ بھی لکیریں بن جاتی ہیں, جو ہر وقت یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ بن جاتی ہیں لکیریں. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیریں بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, اور ان کے جو ہے وہ بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئی اور یہ لکیریں کیا پورے گڑے بڑھ جاتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں, آپ نے دلیل سے ثابت کریں. تو بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیریں پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے, دلیل اس کے ذمے ہے. تو لکیریں تو پڑیں گے جب ہاتھ بند ہوگا, مٹھی بند ہوگی, اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے, تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیریں بن جاتی ہیں. ان لکیروں پہ ایمان رکھنا, اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے, یہ جہالت کی باتیں اور شرعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. گھر میں کالا سایہ ہو تو کیا کریں؟ مریم قمر کراچی سے پوچھتی ہے. مجھے کچھ دنوں سے اپنے گھر میں کالے سائے محسوس ہو رہے ہیں, اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سائے کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کو کالا ہی نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو گھر میں سفید سائے نظر آتے تو پھر آپ کو فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, یا آپ کو اپنی آئی ٹیسٹ کروانی چاہیے تھی کہ کہیں خدا نخواستہ بعض لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو رنگوں میں فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کالا سایہ آپ کو سفید نظر آ رہا ہو تو آنکھوں کا کوئی فالٹ ہوتا, لیکن یہ اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ سایہ کالا ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کو کالا ہی نظر آ رہا ہے. ہاں ممکن ہے آپ کا سوال یہ ہو کہ سایہ کس چیز کا ہے, وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. شاید آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز نظر نہیں آ رہی اور کالا سایہ نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ ہے کہ چیز نظر نہیں آ رہی اور سایہ محسوس ہو رہے ہیں تو بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ فوری طور پہ رابطہ کریں. جن چڑیل بھوت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ. وہ جب کوئی چیز ہے نہیں اور سائے بلا وجہ نظر آ رہے ہیں تو بعض دفعہ یہ پھر اپنے ذہن کا بھی ایک فالٹ ہوتا ہے, تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے تاکہ آپ کو اسی چیز کا سایہ نظر آئے کہ وہ چیز بھی موجود ہو. جو چیز موجود نہیں ہے اس کے سایہ آپ کو نظر نہ آئے. دل سے میری دعا ہے. خاتون کے لیے جج بننے کا حکم.
میں لا کی اسٹوڈنٹ ہوں, لا میں ایم فل کرنا چاہتی ہوں اور فیملی جج بننا چاہتی ہوں. خواتین جج بن سکتی ہیں؟ جی بن سکتی ہیں, لیکن آپ نے اس کا خوب اہتمام کرنا ہے کہ جس طرح سے آج فیملی لا میں جو ہماری خواتین جج ظلم کر رہی ہیں مردوں پہ, ٹھیک ہے, بعض دفعہ مرد ظالم ہوتا ہے, لیکن خلا کے کیسز میں مکمل عورت کو سپورٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. تو آپ اس نیت سے جج بنیں کہ میں اس ظلم کے نظام کو ختم کروں گی اور ترقی کر کے اوپر تک جاؤں گی اور لا کو میں چینج کرنے کی کوشش کروں گی, اور شریعت کے مطابق اس خلا کا جو لا ہمارے ملک میں چل رہا ہے جو ظالمانہ ہے, اس لا کو میں شریعت کے دھارے میں لانے کی کوشش کروں گی. اس نیت سے آپ جائیں تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے. اگر والد ظالم ہو تو اولاد کیا کرے؟ نسیم صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں انسان کو ظلم کس حد تک سہنا چاہیے جبکہ ظلم اپنے والد کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اصل حکم تو یہی ہے کہ باپ سے اگر کبھی کوتاہی ہو تو برداشت کریں, اس کے احسانات بہت ہیں. اب کس نوعیت کی کوتاہی ہے یہ آپ نے بیان نہیں کی ہے, کس نوعیت کا ظلم ہے یہ اگر جب تک آپ بیان نہیں کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ ظلم بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں اولاد کو حکم یہ ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کرے, کیونکہ باپ کے احسانات اتنے ہیں اگر اس سے کوتاہی ہو گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ صبر کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن ظلم بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں, تو اس میں پھر آپ علیحدگی اختیار کر لیں والد سے, بس فون پہ یا کبھی کبھار ویسے جا کے خیریت معلوم کیا کریں, ساتھ نہ رہیں ان کے. تو کس نوعیت کا ظلم ہے یہ جب تک معلوم نہیں ہوگا اس سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. کیا کدو چھیلنے کا کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ بنت شاہین نے پوچھا ہے. ہمارے یہاں دیہاتوں کی اکثر عورتیں میں یہ گمان پایا جاتا ہے کدو کو کاٹتے ہوئے اگر اس کی ڈنڈی پہلے اتار لیں تو وہ کدو حرام بم مکروہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ کون سا بم ہے؟ اور اس کا پکانا ٹھیک نہیں ہوتا, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا پہلے کدو چھیل کر پھر ڈنڈی اتاریں یا پھر ڈنڈی اتارنا جائز ہے؟ بھائی جیسے چاہے کدو کھائیں, کدو کو چاہے چھلکا اتار کے کھائیں یا ڈنڈی کاٹ کے کھائیں یا چھلکوں کے ساتھ کھا جائیں یا چھلکے بکری کو کھلائیں, گودا خود کھائیں, چینی ڈال کے کھائیں, مرچیں ڈال کے کھائیں, جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کدو کھائیں ضرور, کیونکہ کدو صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو بہت پسند تھا, تو اس نیت سے کھائیں تو اور ثواب ملے گا انشاءاللہ.